ہم سمجھتے ہیں کہ ڈیٹ الیکشن کی دی جائے تاکہ جو بھی قدم اٹھانی ہے پاکستان کی معیشت کو پھر ٹھیک کرنے کی. 3 مہینے میں انہوں نے تو تباہی پھیر دی ہے. تو وہ جو الیکٹڈ ریپرزینٹیٹیوز ہیں وہ آ کے پھر ایکشن لیں, پالیسیز بنائیں, اور اس واسطے ڈیٹ آف الیکشن آ جاتی ہے تو پھر ہم بیٹھ کے جدھر بھی بیٹھنا ہے کئی چیزیں ڈسکس ہو سکتی ہیں, لیکن پہلے ڈیٹ آف الیکشن آنی چاہیے کیونکہ یہ امپورٹڈ حکومت آپ دیکھ رہے ہیں جدھر بھی جلسہ ہو رہا ہے خان صاحب کا, بارش کے پانی میں کھڑے ہو کے لوگ آ رہے ہیں ہزاروں کی تعداد میں اور سننے. قوم کھڑی ہو گئی, انہوں نے ریجیکٹ کر دیا امپورٹڈ حکومت کو. اور میں سمجھتی ہوں جو ہینڈلرز ہیں اس حکومت کے, ان کے پاس میسج جانا چاہیے کہ پاکستان کی سیکیورٹی اور سوورینٹی سب سے زیادہ ضروری ہے. NRO دینا ان چوروں کو آبجیکٹو تھا کیا یہ رجیم چینج کا؟ لگتا تو یہی ہے. ایک NRO دوسری کیبنٹ ڈیسیجن میں ایک اور NRO, تو لگتا ہے یہ صرف NRO لیتے ہیں اور ملک کو ڈیلیبریٹلی ملک کی معیشت کو تباہ کر رہے ہیں, کیونکہ جب معیشت تباہ ہوتی ہے تو پھر ملک میں انسیکیورٹی ہوتی ہے اور ملک کمزور ہوتا ہے, اور یہی امریکہ چاہتی ہے. تو ادھر ان کی کنورجنس آف انٹرسٹ ہے, امریکہ کا بھی اور یہ امپورٹڈ حکومت کا بھی. تو انفارچونیٹلی میں سمجھتی ہوں جن اداروں کا کام ہے کہ پاکستان کی دفاع کریں ان کو دفاع کرنی چاہیے, یہ نہیں کہ وہ امپورٹڈ حکومت کے ساتھ مل کے تباہی کریں پاکستان کی. تو یہ سوال ہمارا پہلے بھی تھا, اب بھی ہے ان اداروں سے, ان ہینڈلرز سے, کہ کیا آپ ایکچولی چاہ رہے ہیں پاکستان کو اس تباہی کے راستے پہ جو جا رہی ہے, کیا آپ چاہتے ہیں, کیا آپ کا ایونچول ایم ہے؟ کیا ہم نے اسرائیل کو تسلیم کرنا ہے؟ کیا ہم نے ہندوستان کے ساتھ ٹریڈ کرنا ہے؟ کشمیریوں کی جو جانیں گئی ہیں ان کو ہم نے بھول جانا ہے سارا کچھ؟ کیا یہ آپ چاہتے ہیں؟ کیا آپ چاہتے ہیں ایک اسٹرانگ انڈیپینڈنٹ سوورن پاکستان ہو جس راستے پہ عمران خان لے جا رہا تھا, اور جو آپ نے رجیم چینج کروا کے امریکہ کے کہنے پہ یہ راستہ روک دیا اور تباہی کا راستہ کیا, اور NRO کرپشن والوں کو بچانے کا راستہ آپ نے اپنایا ہے؟ آپ پلیز پھر سے اس پہ سوچئے. شکریہ. ڈپینڈ آن دا سوال. بہت زیادہ تنقید ہو رہی ہے باجوہ کا نام لے کر بھی, اور ملٹری کے اوپر بھی وہ تنقید ہو رہی ہے. آپ جسٹیفائی کرتے ہیں اس کو, اور پھر آپ نے جو خود قانون سازی کی ملٹری کے اوپر تنقید کے حوالے سے, میری بات سنیں, یہی غلط فہمی آپ کو کل میں نے حامد میر کی بھی کلیریفیکیشن دی تھی. فاروق نسیم نے ایک کلوز ڈالا تھا کرمنل لا ریفارم کا بل جو ہمارا تھا, جس میں وہ ایک ایسی پروٹیکشن دے رہے تھے کہ آپ فوج کا نام بھی لیں تو آپ 5 سال جیل میں جائیں. کیبنٹ نے ریجیکٹ کر دیا تھا, اور کیونکہ وہ کلوز ریجیکٹ ہو گیا, فاروق نسیم نے وہ بل ہی پورا کرمنل لا ریفارم کا ٹیبل نہیں کیا. دوسرا ایک امجد نیازی کی پرائیویٹ ممبر بل تھا, وہ انٹیریئر کمیٹی نے اپروو کیا لیکن وہ اسمبلی میں نہیں ووٹنگ کے لیے پیش ہوا, کیونکہ حکومت نے امجد نیازی کو کہا تھا کہ ہم نہیں اس کو ایکسیپٹ کرتے. پرائیویٹ ممبر بل کیبنٹ کے پاس نہیں جاتے, چاہے رولنگ پارٹی کا بھی پرائیویٹ ممبر. تو اس واسطے یہ کلیئر کر دیں, ہم نے کوئی ایسا قانون نہیں بنایا تھا, ہم کسی کا نام نہیں لیتے, ہم کسی ادارے کو نہیں کر رہے اٹیک کر رہے. دیکھیں اداروں کی, ہم سب اداروں کی عزت کرتے ہیں, لیکن بھائی مجھے بات ختم کرنے دیں. لیکن اگر کوئی شخص ایسوسیٹڈ ہو کسی ادارے سے اور وہ ادارے کو ابیوز کر رہا ہو, تو ہر شہری کا جمہوریت میں یہ حق ہے کہ وہ سوال پوچھے. آپ لوگوں کو سوال پوچھنے سے کیا سکتے ہیں؟ ہاں, گالی گلوچ نہیں کریں, ہم بالکل نہیں سپورٹ کرتے کسی ادارے کو, کسی شخص کو گالی گلوچ کریں, لیکن اداروں سے بھی سوال پوچھنا ہمارا جمہوری حق ہے, اور انڈیویجول سے بھی سوال پوچھنا ہمارا جمہوری حق ہے.